ساتویں پارے کی تلاوت سماعت کی اور بحمد اللہ تعالی 8واں سپارہ بھی آدھا ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے۔ 7ویں پارے کا جہاں آغاز ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا کہ اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان سے آنسو بہہ رہے ہوں گے۔ جب ان لوگوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تاثیر بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک کی تاثیر یہ ہے کہ جو سنتا ہے اگر دل صاف شفاف ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، حق شناسی کی وجہ سے، حق کو پہچاننے، حق کو جاننے کی وجہ سے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے، جو گواہ ہیں ان کے ساتھ لکھ دے، گواہوں کے ساتھ شمار کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نجاشی کے پاس پہنچے، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ صحابہ نے بعض روایات کے مطابق کہ وہ لوگ یہاں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین کی تلاوت سنائی۔ جب سنائی تو ان کے دل نرم ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ سچے رسول ہیں، یہ جو کلام پڑھا گیا ہے یہ سچا کلام ہے، اور جس رب کا یہ کلام ہے وہ رب بھی سچا ہے۔ آج جتنا ہی قرآن سنا لیا جائے، جتنا ہی کچھ پڑھ لیا جائے، مگر ہمارے دلوں پر اس قدر زنگ اور میل لگ چکا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے کتنا ہی اچھا قاری قرآن کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کچھ سنا دے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر اتنی میل ہے، اتنا زنگ ہے کہ کسی بات کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اس میں صرف اور صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سورت وہ نہیں پڑھتا، اس کے علاوہ اسے کوئی سورت نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ہاں تم کیا صرف سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتے ہو، اس کے علاوہ کوئی سورت نہیں پڑھتے؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تجھے محبت ہے تو بس یہ سورت تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گی، جسے جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، جسے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون اور نظام ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت امام ابن ملقن جو شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الجبار فرماتے ہیں میں ایک اللہ والے کے ساتھ بیت المقدس گیا تو اچانک ایک نوجوان آیا اور میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس نوجوان کو پتھر مار رہے ہیں اور دیوانہ کہہ کہہ کر اسے پکار رہے ہیں۔ ہم اس کے پاس گئے اور
ہم نے اس کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھ پر اس دنیا میں رحم فرما، روتا جا رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا، اور بچے اسے پتھر مار رہے تھے۔ ہم نے اس نوجوان سے کہا کہ تھوڑا اس طرف آ جاؤ، اور بچوں کو دور بھگا دیا۔ بچے شرارتی تھے، بچے یوں کرتے ہیں۔ والدین کو، سرپرستوں کو اور بڑوں کو سمجھانا چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کوئی فقیر ہو یا کسی کا ذہنی توازن درست نہ ہو اور راستے میں چلتا ہو تو بچے انہیں مارتے ہیں، اور بچے مارتے اس لیے ہیں کیونکہ بڑوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، بڑے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں سے مراد بچوں کے بڑے نہیں، جو بڑے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، روکتا نہیں ہے کوئی، جبکہ وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو ذی روح ہے، اس میں بھی تو جان ہے، بلکہ اس میں تو ایک چیز کی کمی ہے، اس میں تو عقل کی کچھ کمی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو درد نہیں ہوتا۔ تو بچے اس نوجوان کو پتھر مار رہے تھے۔ حضرت عبدالجبار کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ایک طرف کیا اور اس نوجوان کو سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھ پر اس دنیا میں رحم فرما۔ تو ہم نے اس سے کہا عجیب تو دعا کر رہا ہے، اس دنیا میں رحم فرما، رحم تو آخرت کا مانگ، اے اللہ مجھ پر آخرت میں رحم فرما۔ کہتے ہیں وہ نوجوان کہنے لگا میں دیوانہ ہوں نا، تم میری بات نہیں سمجھ پاؤ گے، میں دیوانہ ہوں نا، تم میری بات نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ کہتے ہیں میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، ہم دونوں سوچنے لگے اس نے کہا کیا ہے یہ۔ کہتے ہیں پھر ہمیں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس نے تو بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ اے اللہ مجھ پر اس دنیا میں رحم فرما کا مطلب یہ تھا کہ جس پر اللہ اس دنیا میں رحم کر دے گا اسے نیک اعمال، اچھے کاموں کی توفیق دے گا، تبھی تو اس پر آخرت میں رحم کیا جائے گا۔ وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ مستانہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے اور اس کو جا کر ہم دونوں نے کہا کہ اے نوجوان تو دیوانہ نہیں لگتا، تو بڑا ہی دانا لگتا ہے، تو بڑا ہی ہوشیار لگتا ہے، عقل مند لگتا ہے۔ تو نے جو جملہ کہا، تو نے جو دعا مانگی، وہ تو بڑے بڑے عقل مند نہیں مانگ سکتے۔ تو نے تو یہ کہا کہ اللہ مجھ پر اس دنیا میں رحم فرما، تو دیوانہ نہیں لگتا، لیکن یہ لوگ تجھے کیوں دیوانہ کہتے ہیں؟ کہنے لگے بس اس نے جب سے اپنا عاشق بنایا ہے لوگوں کے لیے دیوانہ کر دیا ہے، اس نے اپنا عاشق کیا ہے لوگوں کے لیے دیوانہ کر، جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ اچھی پردہ داری ہے، یہ اچھی رازداری ہے۔ جو بزم میں آئے، جو اس کا ہو جائے، پھر وہ لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا کہ جب سے اس کا عاشق ہوا ہوں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ حضرت عبدالجبار کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یہ بتا عاشق کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ رونے لگا، کہنے لگا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس کو لوگ پتھر بھی ماریں تو وہ دیوانہ بن کر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ والے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دنیا والوں کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور جب آپ انہیں سنتے ہیں اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ حضرت عبدالباری نام کے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہاں پر جو حضرت عبدالباری مراد ہیں وہ حضرت ذوالنون مصری کے بھائی ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری کے بھائی حضرت عبدالباری یہ دونوں کہیں جا رہے تھے، تو ان دونوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک آدمی کو پتھر مار رہے ہیں۔ وہی بالکل ہو بہو معاملہ جو اس سے پہلے امام ابن ملقن کی روایت میں تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ایک آدمی کو پتھر مار رہے ہیں اور پتھر مارتے جا رہے ہیں، وہ آگے بھاگ رہا ہے، بچے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پاگل پاگل کہہ کر اسے پکارتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، بچوں سے پوچھا کہ تم اسے پاگل کیوں کہہ رہے ہو؟ پاگل کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم نے بچوں سے اس لیے پوچھا کیونکہ ہم نے اس نوجوان کا چہرہ جب دیکھا تو انتہائی وجیح اور خوبصورت نوجوان تھا، چہرے سے معرفت الہی اور نور الہی کے آثار ٹپک رہے تھے،
کہتے ہیں ہم نے بچوں سے پوچھا تم اس نوجوان کو، اتنے خوبرو اتنے خوبصورت نوجوان کو پاگل کہہ کر پکار رہے ہو، یہ پاگل تو نہیں لگتا؟ تو بچوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں اسی لیے ہم اسے پاگل کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں اسی لیے ہم اسے پاگل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس نوجوان کے پاس گئے اور ہم نے اس نوجوان سے جا کر پوچھا، اے نوجوان یہ بتا تیرے بارے میں یہ کیا بات مشہور ہے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے؟ رونے لگا، کہنے لگا خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے اس رب کا نور، اس کی قدرت کے مظاہر میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں میری جان نکل جائے گی۔ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں کہتا، میں اس کے عشق میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں ایسا فنا ہوں، ایک لمحے کے لیے اس کے نظارے اور اس کی قدرت کے مظاہر، اس کے انوار میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں میری روح پرواز کر جائے گی۔ کہتے ہیں پھر یہ بچے تجھے پاگل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اے نوجوان تجھے یہ بچے پاگل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا پتہ نہیں کیوں پاگل کہتے ہیں۔ پھر حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ بتا کب سے پاگل کہنا شروع کیا ہے، کب سے دیوانہ کہنا شروع کیا ہے؟ اس نے کہا جب سے میرا اس سے تعلق ہوا ہے سب نے دیوانہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اس سے تیرا تعلق کیسا ہے، تیرا اس سے تعلق کیسا ہے کہ جو اس قدر اس کی یاد میں، اس کی محبت میں مستغرق ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتا ہے، تیرا اس سے تعلق کیسا ہے؟ تو کہنے لگا میرا اس سے تعلق ایسا ہے منذ عرفتہ ما جفوتہ، جب سے میں نے اسے پہچانا ہے، جب سے میں نے اس سے وفا کی ہے پھر کبھی اس سے جفا نہیں کی ہے، جب سے اس سے محبت کی ہے، اس سے وفا کی ہے، پھر کبھی اس سے جفا نہیں کی ہے، بے وفائی نہیں کی ہے، اس کی عبادت میں، اس کے بندوں کی خدمت میں، اس کے احکامات کی بجا آوری میں پھر کبھی میں نے کوتاہی اور کمی نہیں کی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے ان سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، لیکن ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی بات بیان کر دی جائے، لیکن نوجوانوں یہ عمر ہے، اگر اس عمر میں سنبھل گئے اور سنور گئے، اگر اس عمر میں اس کے عشق کا مزہ لگ گیا تو پھر دنیا کی ہر چیز پھیکی لگنی شروع ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ کل سنا تھا نا، آپ فرمایا کرتے تھے میں ایک تخت چھوڑ کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے چرند پرند حیوانات سب پر حکومت عطا فرما دی ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے کام کرتا ہے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس کی یاد اور اس کی محبت میں ہوتا ہے، وہ رب ذوالجلال پھر اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کے بارے میں، کہا کرتے تھے صحابہ راتوں کو جاگ کر نمازوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کا امام یا کسی مسجد میں تراویح پڑھانے والا، یہاں تو یہ معاملات نہیں ہیں لیکن عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ اگر مسجد کے امام نے یا تراویح پڑھنے والے حافظ قرآن نے اگر تراویح طویل کر دی تو تراویح کے بعد اس حافظ کی خیر نہیں ہے، پھر لوگ اسے پکڑتے ہیں، ہاں بھائی کیا ہو گیا تھا آج بڑی لمبی پڑھا دی۔ اگر کسی نماز میں امام نے تلاوت طویل کر دی، کوئی بڑی صورت پڑھ لی، امام کی عادت تھی کہ سورہ الم نشرح پڑھ کے سجدہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے اقرأ بسم ربک الذی خلق پوری پڑھ دی، والتین والزیتون پوری پڑھ دی، تو پھر امام کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ خیال ہی نہیں ہے بزرگوں کا، بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے اور بیمار کھڑے ہوتے ہیں پیچھے اور فلاں کھڑے ہوتے ہیں، یہی بوڑھے اور جو بیمار جو مسجد میں امام کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، انہی کو دیکھا گیا ہے کہ بینک میں بل بھرانے کی لائنوں میں 20-20 منٹ تک کھڑے نظر آتے ہیں۔ اصل بات فوقیت کی ہے، پریورٹیز کی ہے، اصل بات اس چیز کی ہے کہ آپ نے کس چیز کو کتنا سمجھا ہے۔ دین کی قدر و قیمت ختم ہو گئی نا، قرآن کی محبت دلوں سے ختم ہو گئی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ صحابہ رات کو جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور صبح کو جب وہ آتے تھے مسجد میں تو ان کے بال منتشر ہوتے تھے، چہرے زرد دکھائی دیتے تھے اور خوف خدا سے لڑکھڑاتے ہوئے آتے تھے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہا کرتی تھیں۔ فرماتے ہیں اور آج کل لوگوں کا حال عجیب ہے، ہر طرف غفلت ہے، ہر طرف بے خوفی ہے، ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا، جب مولا علی نے یہ بات فرمائی پھر اس کے بعد کسی نے مولا علی کو مسکراتے نہیں دیکھا،
خوف الہی اور خشیت الہی کا اس قدر غلبہ رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کا فیض عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والوں، جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حلال کیں، پاکیزہ چیزیں، انہیں حرام نہ ٹھہراؤ، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے محبوبین کے نام پر جو چیزیں پکائی جاتی ہیں اس کو حرام قرار دیتے ہیں، انہیں اس آیت سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں خود سے انہیں حرام مت قرار دو۔ کسی نے اگر محرم میں امام حسین امام عالی مقام کی نیاز کے لیے حلیم پکا لیا تو اسے سمجھ لیا کہ یہ کھانے کی چیز ہی نہیں ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق کے کنڈے کر دیے تو وہ کھانے کی چیز نہیں۔ کسی نے غوث اعظم کی نیاز دلا دی، خواجہ صاحب کی نیاز دلا دی، اعلیٰ حضرت کا نام لے دیا تو وہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ حلیم کے اندر کیا کوئی حرام چیز ڈل گئی تھی؟ کنڈے پکاتے ہوئے کوئی حرام اور ناجائز چیز شامل کی گئی تھی؟ ساری ہی وہ چیزیں تھیں جو عام طور پہ متفرق ہوں تو کھائی جا سکتی ہیں۔ دکان سے لائے تھے، گھر میں جب تک تھیں پکایا تھا، کھایا، جب تک پک رہا تھا، پک کے دسترخوان پر سجایا گیا تب تک حلال تھا، سامنے بیٹھ کر اللہ والے کا نام لیا تو حرام ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والوں ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت بڑی بات رب ذوالجلال نے فرمایا ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھو، حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہمارے بزرگ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ روایات میں آیا ہے اگر قرآن مجید فرقان حمید کھانا رکھ کے سامنے بسم اللہ پڑھی جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے قریب ترین ہو، پلیٹ کا جو حصہ تمہارے قریب ہو وہاں سے کھاؤ۔ یہ کھانے کے آداب ہیں جو حضور نے سکھائے ہیں۔ اگر 4 افراد 2 افراد کھانے کی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، جو تمہارے قریب ترین ہے وہاں سے کھاؤ۔ تو اس کی فضیلت شارحین حدیث نے یہ بیان کی کہ جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ علماء و بزرگان دین نے لکھا کہ بسم اللہ پڑھ کے اتنا سا قرآن پڑھ کے کھانا شروع کیا جائے اور کھایا جائے تو شیطان شریک نہیں ہوتا، اور تھوڑا سا اور قرآن پڑھ لیا جائے، سورہ اخلاص بھی پڑھ لی جائے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی جائے، سورہ بقرہ کی ابتدا کی آیات پڑھ لی جائیں تو پھر شیطان کے دوست بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اتنا سا قرآن پڑھا تھا تو شیطان بھاگ گیا تھا، تھوڑا سا اور قرآن پڑھو تو شیطان کے دوست اور اس کے ساتھی بھی دور بھاگ جائیں گے۔ ایسے پاکیزہ کھانے میں پھر شریک نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں اس لیے نہیں شریک ہو سکیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس کھانے سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور طیب۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ ذات جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں حصول برکت کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے ایک وظیفہ سماعت کر لیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ رزق میں خیر و برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی آیت بیان کر دیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد رزق میں خیر و برکت ہو۔ تو وہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے 7 روغنی روٹیاں اور 7 تلی ہوئی مچھلیاں وہ آسمان سے دسترخوان سمیت نازل فرمائی تھیں، اور اس میں بڑی خیر و برکت ہوئی تھی۔ تو علماء نے لکھا کہ جو شخص اس آیت کو ہر نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ پڑھ لے گا اس کے پاس کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، محتاجی نہیں ہوگی، کھانے پینے کی کمی نہیں ہوگی اس کے پاس، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے برکتیں عطا فرما دے گا۔
تو یہ جو پوری آیت ہے ابتدا میں تو ہے قال عیسی ابن مریم، اس حصے کو چھوڑ کر اس کے بعد جو ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ آیت پوری حفظ کر لیں اسے، اور نمازوں کے بعد اس کو بطور ورد پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ رزق میں بے شمار خیر و برکتیں عطا فرمائے گا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے. 114 یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی کل صورتیں بھی 114 ہیں، تو اسی کی مناسبت سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اس کو یاد کر لیں. اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر ہی آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں جو احسانات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائے، ان احسانات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نعمت عطا کی، یہ بھی نعمت عطا کی، یہ تمام چیزیں عطا کیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان اور قدرت دی کہ وہ مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں، کوڑی اور برس کے مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ پرندے کی صورت بناتے ہیں، مٹی سے اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دیتا ہے. علماء مفسرین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ مٹی ہے، اس سے کوئی پرندہ بنائیں اور اس کو اڑا کے دکھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی سے چمگادڑ بنایا. یہ چمگادڑ جو رات کو اڑتے ہیں اس کی صورت بنائی مٹی سے اور اس میں پھونک ماری اللہ کا نام لے کر، تو اللہ کی اذن سے وہ چمگادڑ اڑنے لگا. مفسرین نے کہا کہ چمگادڑ ہی کیوں بنایا، اور بھی کوئی پرندہ بنایا جا سکتا تھا، اور بھی خوبصورت بڑے پرندے ہیں، چمگادڑ ہی کیوں بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں. چند وجوہات میں بیان کر دیتا ہوں، یہ بڑی دلچسپ بھی ہیں. چمگادڑ جو ہے وہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے. اس لیے عام پرندہ نہیں ہے، جتنے پرندے ہیں وہ سب انڈے دیتے ہیں. چمگادڑ ایسا پرندہ ہے انڈے نہیں دیتا، بچے دیتا ہے. چمگادڑ ایسا پرندہ انڈے نہیں دیتا، بچے دیتا ہے. پرندوں میں کوئی بھی پرندہ دودھ نہیں دیتا. چمگادڑ کی مادہ ایسی ہے کہ وہ دودھ دیتی ہے، اس کے تھن سے دودھ آتا ہے. پرندوں میں کسی بھی پرندے کی مادہ کو حیض نہیں آتا، چمگادڑ کی مادہ کو حیض آتا ہے. اور جس طرح انسان ہنستے ہیں چمگادڑ بھی ہنستا ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات چمگادڑ کے بارے میں بیان کی گئیں، کیونکہ یہ عجیب الخلقت ہے، اس کی خلقت بڑی عجیب و غریب ہے. کوئی عام پرندہ ہوتا تو وہ بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب ترین پرندہ بنا کے اڑایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو صحیح طرح ظاہر کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے اور اس کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.